نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ معزز سامعات، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نہایت ہی اہم موضوع لے کر۔ تو میرا آج کا موضوع ہے اللہ کا عذاب۔ میری بہنوں بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک پاکستان میں اس وقت المناک سیلابی صورتحال ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے خصوصی رحم اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اے مسلمانوں، اب تو جاگ جاؤ، اب تو غفلت چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ جان لو کوئی نہیں ہے بچانے والا، اللہ ہی ہے بچانے والا اور اللہ ہی ہے مارنے والا۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، کہیں نہیں بچ پاؤ گے، کہیں نہیں بھاگ پاؤ گے۔ آج ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں ایسا ہوتا تو وہ بچ جاتے، ویسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن جان لو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اب تو اپنا توکل اور اپنا عقیدہ درست کر لو۔ اتنا کچھ ہو کے گزر گیا، اب تو ہوش کے ناخن لے لو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ دیکھو جتنی بڑی عمارتیں، جتنا کچھ بنا کے انسان فخر کرتا ہے، ساری زندگی لگا دیتا ہے، سب کچھ ایک مکان، ایک عمارت بنانے میں انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ جب میں اس کو گرانے پہ آؤں تو چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ ہی ہے بچانے والا، اللہ ہی ہے جو سب کو مارتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورتحال میں توبہ کرو، استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رحم مانگو، گناہوں سے اب تو کنارہ کشی کر لو، اب تو تقویٰ کو اپنا لو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں ان آفات و مصائب پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کا اتنا بڑا عذاب آ چکا ہے، ہم صبح و شام اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی زندگیوں سے نہ گئی۔ جو لوگ سیلاب میں دب چکے ہیں، ان کو خبر تھی کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ تو اپنی زندگی میں ہماری طرح مگن تھے، نہ جانے کب ہمیں بھی اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ اس سے پہلے پہلے کہ ہمیں بھی عذاب آ پکڑے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، شاید کہ کسی کی استغفار قبول ہو جائے۔ استغفار کثرت سے پڑھیے، اور جن لوگوں پر یہ عذاب گزر چکا ہے ان کی دل کھول کر امداد کیجیے کہ صدقہ بھی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے تاکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو لہٰذا یہ گھڑی ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ اللہ کے آگے گڑ گڑائیے، اللہ کے آگے توبہ استغفار کیجیے اور اللہ کی طرف ہی رجوع کیجیے، کیونکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت ہمارے نبی کا کیا عمل ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرہ کا رنگ فک ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ اس طرح سے ہے کہ یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو لہٰذا نبی کا کیا طریقہ تھا ایسے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے اندر باہر تشریف لاتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے اور یہ دعا پڑھتے۔ تو لہٰذا یہ دعا آپ بھی پڑھیے، یہ ہم پہ بھی ایک اللہ کا خوف
طاری ہونا چاہیے ہمارے دلوں پر، تاکہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرہ پر انبساط شروع ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ بارش دیکھتے ہی خوش ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بارش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، یعنی ان لوگوں نے، یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مکانات کے علاوہ کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین اور آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس کا وعدہ خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب کو یاد کرتے تھے، ان کو پہلی قوموں کا یہ عذاب یاد آ جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنی ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ اس طرح کے طوفان آ کر گزر جاتے ہیں، کیسے کیسے عذاب آ کے گزر گئے۔ موجودہ صورتحال سے اندازہ لگائیے کہ کیسا کیسا عذاب پاکستان میں آ چکا ہے، لیکن دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ و استغفار کرنے کے، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، ہم پھر بھی دوسری قسم کی لغو باتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر بھی ہم زندگی میں مست گناہوں میں ڈوبے ہوئے لغو باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نظر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھی۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، جو موجودہ حادثہ ہے، بھلا ایسے میں بھی کیا کسی کو مسجد یاد آئی ہے؟ کیا اس صورتحال میں بھی کسی کو مسجد یاد آتی ہے؟ تو ہمیں سوچنے کا مقام ہے کہ ایسے حال میں بھی اگر ہمیں اللہ یاد نہیں آئے گا تو پھر اللہ کب یاد آئے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ اکرام کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، کیا کریں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نوعمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی
لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے، اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہیں فرمائیں گے، اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ لوگ استغفار کر رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب آپ ہوں گے تو نہیں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تو تب تک بھی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو اور آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ جو آخرت کے حالات میں دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جائے۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آئے نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جب ایسی کوئی عذاب کی، جیسا کہ اس وقت عذاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے، تو بجائے اس پہ ڈسکس کرنے کے، بجائے اس پہ باتیں کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں، استغفار کریں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں۔ جان رکھو کہ یہی چیزیں ہیں جو عذاب سے بچائیں گی۔ آج جو پاکستان کے جن علاقوں میں عذاب آ چکا ہے، کل وہ عذاب ہم تک بھی پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا فکر کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، کیونکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔